نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش دین کے تابع نہ ہو جائے۔ نفس انسان کے اندر ایسی قوت کا نام ہے جس سے انسان اپنے لیے خیر یا شر چاہتا ہے۔ اس نفس کو انسان کبھی ذات سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی دل سے تعبیر کرتا ہے۔ مثلا ہمیں یہ جملہ اکثر سننے کو بھی ملتا ہے کہ انسان یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کام نہ کروں، تو در حقیقت یہ اس کا نفس ہوتا ہے۔ انسان اپنے اس نفس کے ذریعے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام یا کسی نہ کسی کام کی خواہش کرتا ہے۔ اب وہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ نفس ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قسم بھی اٹھائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری بھی بتا دی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا، اور ناکام و رسوا ہوا وہ شخص جس نے اس کو خاک آلودہ کر دیا۔ تو سامعین محترم، نفس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پہلے نفس کی اقسام کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک نفس مطمئنہ، دوسری نفس امارہ اور تیسری نفس لوامہ۔ پہلی قسم نفس مطمئنہ، اس نفس کو کہتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایسا نفس ہے جس کو اعمال صالحہ کر کے، اچھے اعمال کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، گناہ سے اور نافرمانی سے اس کو نفرت ہے۔ اسی نفس کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ ذات تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو نفس مطمئنہ وہ نفس جو ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری کی صف نفس امارہ، اس نفس کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اسے نیکی سے نفرت ہے، اچھائی اور خیر سے نفرت ہے، وہ انسان کو ہمیشہ برے اعمال کی طرف لے جاتا ہے اور برائی میں، گناہ میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی نفس کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں
اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، اس لیے کہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے۔ ہاں، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ نفس کے اس برے حکم سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ پہلے نفس مطمئنہ کا برعکس ہوا۔ اور نفس کی ایک تیسری قسم جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف جھکاتا ہے، منمانی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی بدعملی سرزد ہو جاتی ہے، تو یہ نفس شرمندہ ہو جاتا ہے، انسان کو فوراً ملامت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم نفس لوامہ، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں کیا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے نفس لوامہ کی۔ تو سامعین محترم، یہ تین قسمیں جب ہمارے سامنے نفس کی آ گئیں، تو ان تینوں قسموں کو جب ہم ذہن نشین رکھیں گے تو ان کے حقوق بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا ان تینوں قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے کس نفس کا کون سا حق ہے۔ نفس کی پیچھے چلنا، نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، یہ نفس کے حقوق کی ادائیگی نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم سے آگاہ کیا ہے، تو ساتھ ساتھ نفس کے حقوق سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو نفس کی ان تینوں قسموں کو سامنے رکھیں اور پھر اس کے حقوق کو بھی سامنے رکھیں کہ کس نفس کے حق کو ہم نے کس طرح، کس انداز میں پورا کرنا۔ مشہور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین لوگوں کے متعلق معلوم ہوا۔ ایک نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ عبادت کروں گا۔ ایک نے یہ طے کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف و مشغول رکھوں گا۔ اور تیسرے شخص نے یہ طے کر لیا اپنے لیے کہ میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھی میری عبادت میں گزرے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات اس موقع پر امت پر واضح کی کہ کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور متقی بننا چاہتے ہو؟ تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے حقوق کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ان علیک لنفسک حق، کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ تو سامعین محترم، اب نفس کے حقوق میں سے نفس کا اہم ترین حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خوبیوں سے اس نفس کو آراستہ کرنا، سجانا، یہ اس کا حق ہے۔ عدل، انصاف، تواضع، انکساری، سخاوت، صلہ رحمی، قناعت، حلم، بردباری، محبت اور الفت، یہ ایسی خوبصورت چیزیں اور صفات ہیں، ان سے اپنے نفس کو سجانا یہ نفس کا حق ہے۔ کھا لینا، پی لینا اور نفس کو آراستہ کرنے، نفس کی ہر طرح آسائش پہنچانے کے لیے اس نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نفس کے اوپر اتنا ہی بوجھ اور ہم نفس کو آگاہ کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگاہ کیا امت کو، اپنے بندوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس نفس کو اٹھانے کی اور برداشت کرنے کی قوت اور سکت ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، نفس کے جو برے اعمال ہیں، مثلا مال کی ہرس، غصہ، نفرت، عداوت، دشمنی، چغلی، غیبت اور اس جیسی جتنی بھی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے اپنے نفس کو بچانا یہ اس نفس کا حق ہے۔ تو دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارا نفس مطمئنہ ہو اور ہمیں خوشیاں اور راحتیں نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔